مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفريقين من نرب ومن نجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، لاہور کی مختلف مساجد اور علاقوں کے علماء و مشائخ ملاقات کے لیے حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والوں نے نہایت محبت اور پیار سے ان حضرات کو خوش آمدید کہا اور دستار پیش کی۔ آنے والے تمام معزز مہمانان نے یک بعد دیگر حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والوں کے بارے میں اپنے نیک خیالات کا اظہار کیا اور دین حق کے لیے آپ کی خدمات کو سراہا اور آپ کے مخلوق خدا کو دیے جانے والے درس و تدریس کی تائید کی۔ آنے والے معزز مہمانوں کی پرتکلف تواضع کی گئی اور تحائف پیش کیے گئے۔ محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفريقين من نرب ومن نجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحان الله فسبح
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم سبحان اللہ. میرے دوستو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر والد محترم کے لیے پہلے دعا کرتے ہیں. اے پروردگار عالم تو ہی ہمارا رب ہے میرے مولا. پاک ہے تیری ہستی اور اللہ تو سب سے بڑا ہے میرے مولا. اللہ تیری شان جیسی کوئی بھی شان نہیں میرے مولا. تمام تعریف صرف تیرے ہی لیے ہے میرے اللہ. تیرا نام بڑی برکت والا ہے میرے اللہ. تیری شان انتہائی بلندی والی ہے. پروردگار تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مولا. اللہ ہماری زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے میرے اللہ. تیری ذات باقی رہنے والی ہے میرے اللہ. اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے میرے اللہ. سمیع اور بصیر ہے میرے اللہ. حی اور قیوم ہے میرے اللہ. ستار و غفار ہے میرے مولا. پاک ہے تیری ہستی اور تو سب سے بڑا ہے میرے مولا. اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں اور تو سب کچھ ہے میرے مولا. اے اللہ تو خالق کل مالک کل الہ الہ العالمین ہے میرے مولا. جہاں تک جو کچھ بھی ہے وہ تیری عظیم اور پاک ہستی ہے میرے مولا. اے پروردگار عالم خصوصی التجا اور استدعا کرتے ہیں اللہ تیرے یہ قابرین یہاں موجود ہیں میرے پروردگار عالم. اے الہ العالمین انہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے پروردگار. اے اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی لحاظ کرنے والا نہیں, تجھ سے بڑھ کر کوئی احساس کرنے والا نہیں مولا. تجھے پیارے نبی آقا دو جہاں امام الانبیاء کا واسطہ دیتے ہیں پروردگار عالم. اللہ میرے نبی کی پوری امت کو بخش دے میرے اللہ. اے اللہ میرے نبی کی پوری امت کو بخش دے میرے اللہ. اے اللہ میرے نبی کی پوری امت کو بخش دے میرے اللہ. جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے میرے پروردگار عالم اللہ اپنی معاونت خیر جاری فرما میرے اللہ. اے اللہ والد محترم کے لیے دعا کرتے ہیں میرے مالک اللہ انہیں ہر کربٹ جنت عطا کر. اے اللہ ان کے رتبات کو بلند فرما میرے مولا. اور اللہ ان کی آخرت کی ہر کوشش کابش کو قبول فرما. اے پروردگار جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کے والدین میں سے جو بھی دنیا سے رخصت ہوا آج ان کی بخشش کا فیصلہ فرما. اے پروردگار عالم پاکستان کی حفاظت کر میرے اللہ. عالم اسلام کی حفاظت کر مولا. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے میرے اللہ. اے اللہ ان کو نبی کے قدموں کی خیر عطا کر مولا. ان کے درمیان باہمی اخوت محبت بھائی چارہ پیدا کر میرے اللہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللہم برحمتک یا ارحم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل حاجت روا بھی تو مشکل کشا بھی تو
ہے خلاق دو جہاں سب کا خدا بھی تو سبحان اللہ خلاق دو جہاں سب کا خدا بھی تو سبحان اللہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ سے بڑا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے سبحان اللہ بے شک کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے اگر کملی والے کی سبحان اللہ رحمت نہ ہوتی تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا رسول خدا کا سہارا نہ ملتا تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا آقا و مولا وہ دادا خدائی کے پیارے خدا کے دلارے محمد جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ان بے قراروں کا کیا حال ہوتا سبحان اللہ نبی میرے دل میں بھی سما جانا ہم کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا سبحان اللہ جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت ہم پر بھی چڑھا جانا کرم
مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ آمین اللہم دلا دے خدایا رحیمی کا صدقہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے خدایا رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں میں تجھ سے صدا مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الحمدللہ آج میری خوش نصیبی کہ مجھے قبلہ بابا جانی سخی سرکار اللہ والے آپ نے شفقت فرمائی اپنے سامنے اور ان علماء کرام کے سامنے کھڑا کیا. میں ان کا مشکور بھی ہوں اور یقین جانے ان کا نام بھی سخی ہے اور ہیں بھی سخی. سبحان اللہ بے شک ان کا نام بھی سخی ہے اور ہیں بھی سخی. بے شک سبحان اللہ. آج ہم ایک وسیلے سے یہاں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں. آپ کے والد محترم کا رمضان مبارک کے اندر انتقال ہوا اور ہم آج سبھی آپ کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں اور آپ کے والد صاحب کی دعائے مغفرت کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں. الحمدللہ سب سے پہلے آپ نے دعائے مغفرت فرمائی اور میں تمام علماء کرام کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے آج میرے بابا جی قبلہ بابا جانی سخی سرکار اللہ والے کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور آپ کی فضل و برکات سے مستفید ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم اس کا دیدار نصیب ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یقین جانے یہ جو مسجد آپ نے دیکھی ہے یہ 11 ماہ میں تقریباً کمپلیٹ ہوئی ہے. آج علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں. ان میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا قاری محمد صادق صاحب یہ تشریف لائے اور حضرت علامہ مولانا قاری عبد المجید صاحب
یہ کرول بازار سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا محمد اکرم طیب صاحب محمود بوٹی سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا قاری محبوب صاحب یہ بھی کرول بازار سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا میرے بہتی شفقت اور محبت والے دوست غلام مرتضیٰ نوری صاحب حمید پورہ سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا محمد فیاض صاحب جامع مسجد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حمید پورہ سے رشید پورہ حمید پورہ وہاں سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب یہ سوواڑی بازار مغل پورہ سے تشریف لائے اور حضرت علامہ مولانا محمد فاروق جلالی صاحب یہ بھی فتح گڑھ سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز فیضی صاحب یہ بھی فتح گڑھ سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا محمد عثمان صاحب یہ شالیمار سقیم سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق قادری صاحب نصیر آباد سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا محمد سرفراز جلالی صاحب یہ کرول بازار سے تشریف لائے قاری محمد امتیاز صاحب یہ بھی ماشاءاللہ یہ سوتر سٹا مل جو ہے وہاں سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا محمد عامر چشتی صاحب یہ بھی اللہ سے تشریف لائے ہمارے نہایت ہی پیارے دوست حضرت علامہ مولانا محمد مفتی محمد رفیق رندھاوا صاحب یہ آخری منٹ سٹاف جامعہ فیض الاسلام کے ناظم اعلیٰ ہیں یہ بھی تشریف لائے میں ان تمام علماء کرام کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے اور میرے بابا جان سرکار سخی اللہ والے کی زیارت بھی کی اور آپ کے والد محترم کے سارے ثواب کے لیے دعا کے لیے بھی حاصل ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میرے ولیوں کو نہ دنیا میں کوئی ڈر ہے نہ آخرت میں ڈر ہے جو میرے ولی ہیں وہ میرے دوست ہیں یقین کریں 21 سال میں مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما پڑھا نہیں جاتا بڑی کم مسجدوں میں نے دیکھا ہے پڑھا جاتا ہو 21 سال میں بابا جی کا اس میں ایک بھی ناغہ نہیں ہے یہ کرامت نہیں تو اور کیا چیز ہے 21 سال میں بارشیں بھی آئیں طوفان بھی آئے بڑا برا وقت بھی آیا تو بابا جی نے عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کی جماعت خود کروائی عصر سے لے کے مغرب تک جو درود پاک پڑھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ 80 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو اس میں 21 سال میں ایک بھی ناغہ نہیں ہے اور پیچھے ہمارے یہاں پہ قرآن پاک ایک رات میں ختم کیا گیا تھا میں آپ کو بتا دوں ہمارا یہاں پہ عصر کے ٹائم قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوئی عصر کی نماز بابا جی نے پڑھائی پھر اس کے بعد قرآن پاک کا سلسلہ شروع ہوا پھر اس کے بعد بابا جی نے مغرب کی نماز پڑھائی پڑھانے کے بعد پھر آپ صوفے پہ بیٹھ گئے عشاء تک آپ صوفے پہ بیٹھے رہے پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ اسی صوفے کے اوپر بیٹھ گئے آگے عشاء سے لے کے فجر تک دنیا آتی اور جاتی رہی بابا جی اسی صوفے کے اوپر موجود رہے یہ بتائیں کرامت نہیں تو اور کیا ہے
اس سے بڑی کرامت کون سی ہو سکتی ہے؟ بے شک بے شک فجر کی نماز بھی پڑھائی بابا جی نے، بے شک فجر کی نماز کے بعد پھر صوفے کے اوپر بیٹھ گئے، سبحان اللہ، صبح 8:30-9 بجے تک یہ محفل قرآن پاک چلتی رہی، تو اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ بے شک سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان اللہ، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح سبحان اللہ، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ سبحان اللہ، میرے بچوں، میرے دوستوں اور میرے پیاروں، سبحان اللہ، اللہ کی بے شمار رحمتیں، کرم اور فضل آپ کے شامل حاضر۔ آمین۔ ہمارے درمیان ایک نسبت ہے اور وہ نسبت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم ان کی امت ہیں، باقی رشتے مٹ جائیں گے، چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ میری دنیا میں کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اگر کوئی میرا رشتہ دار ہے تو وہ اللہ کے رشتے سے، نبی کے رشتے سے میرے پاس آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوستو، حقیقت راز بھی یہی ہے، بات بھی یہی ہے، کھیل بھی یہی ہے، باقی یہ مخلوق خدا، یہ اللہ کا کام، اللہ کا نظام، اللہ کی چیزیں، بے شک، اور اللہ کی ایک چاہت سبحان کہ میں چاہا جاؤں، اللہ، سبحان اللہ، بے شک، آج خود لوگ مجھے پہچانیں، مجھ سے محبت کریں، میری حمد و ثنا کریں، میری تعریف کریں۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ملائک اور پھر عالم جنہ کو پیدا کیا، پھر حضرت انسان کو، بے شک، لیکن یہ اللہ کی ایک ایسی زبردست مشین ہے جو اللہ کی طرز پر کھیلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے، سمجھنے کی، ادراک کی طاقت دی ہے، قوت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اچھائی برائی سمجھائی ہے، اور پھر پروردگار عالم نے حضرت انسان کو اپنی ذات کی محبت کے لیے، اپنی چاہت کے لیے سبحان اللہ، ایک ایک کر کے دنیا میں بھیج رہے۔ بے شک، یہاں پر اللہ کا عبادہ کا مخلصین، یہ اللہ کے چنیدہ لوگ، آپ کیوں عالم دین بن گئے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہیں پر، اللہ اکبر، کس سے اللہ نے کیا کام لینا ہے، خوش نصیب ہے، کس کو ہندو کے گھر میں پیدا کرنا ہے، کس کو سکھ کے گھر میں پیدا کرنا ہے، کس کو نبی کے گھر میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ہر بندے کی ایک کاوش ہے، کوشش ہے، اور بے شمار نظام ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ حقیقت راز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خیر ہے۔ بے شک، ہم قرب قیامت کی انتہائی نشانیوں سے آگے نکل چکے ہیں، اللہ اکبر، اب ہمارے پاس مزید ٹائم نہیں ہے۔ ایک عالم دین وہ ہے جس کی زمانے پہ نظر ہونی چاہیے، جس کی تخت سفلیات پہ نظر ہونی چاہیے، جس کی تخت الویات پر نظر ہونی چاہیے، اللہ اکبر، کہ اس وقت تخت الویات کی پاور کیا جا رہی ہے، تخت سفلیات کی پاور اس وقت کیا ہے، اللہ اکبر، زمانہ اس وقت اور اس کی روٹیشن اور اس کی پاور اور اس کی سپیڈ کیا ہے، اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں علم، اور اس کے مطابق آپ کا کام ہونا چاہیے۔ بے شک، لیکن یہ کھیل ہے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے زیادہ کوئی برگزیدہ انسان زمین پر نہیں آیا، اور نہ ہی آپ سے زیادہ بزرگی والا کوئی بے شک، دوسرا اللہ نے پیدا کیا۔ بے شک، بے شک، میرا یہ عقیدہ ہے کہ تمام مخلوق مل جائے، تمام نبی مل جائیں، ہمارے نبی بھی شامل ہو جائیں، اللہ اکبر، تو سب مل کر بھی اللہ جیسے نہیں ہو بے سکتے۔ شک، بے شک، اللہ کی شان ہر چیز سے زیادہ افضل و بلند ہے۔ بے شک، اس کے بعد میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد سارے نبی مل جائیں، ساری مخلوق مل جائے، میرے نبی جیسے نہیں ہو۔ بے شک، بعد از خدا تو ہی بزرگ، یہ قصہ مختصر، بے شک، اس سے زیادہ بات ہے ہی کوئی نہیں۔ بے شک، بے شک، اور جو مقام صحابہ کرام کا ہے، کوئی بھی کسی بھی تپسیا کے ساتھ، محنت کے ساتھ کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بے شک، اس کے بعد اولیاء اللہ ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ 100 برس تک، 100 ہجری میں 4 صحابہ کرام دنیا میں حیات تھے، اور پہلی کتاب موطا ابن مالک لکھی گئی۔ اس کے بعد 1300 سال سے لے کر آج تک
یہ بیڑا اولیاء اللہ نے اٹھایا ہوا سبحان اللہ بے شک وہ کام جو انبیاء کے لیے انتہائی تکلیف دے رہا، آج اولیاء نے عالم دین اور اللہ والے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک اندر و باہر سے انسان ایک جیسا نہ ہو، نہ عمل پیدا ہوتا ہے نہ ایمان پیدا ہوتا ہے. بے شک اور ایمان جو ہے یہ اللہ کی محبت کا نام ہے. بے شک سبحان اللہ جب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ اکبر دوستو یہ ایک ڈیوٹی تھی، میرے نبی کی قدموں کی خیر تھی. آج خود تو انسان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے، میں بتا دوں. بے شک بے شک جب تک اس کے پیچھے پیارے نبی آقا دو جہاں کی طاقت شامل نہ ہو سبحان جائے. اللہ سبحان اللہ ہاں، آپ بڑے آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا کہ اس بندے کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اللہ اکبر. اس بندے کا نبی سے کیا تعلق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ فارمولے ہیں، یہ نظام ہے. بے شک ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کبھی بدکاروں سے، گناہگاروں سے، برے لوگوں سے اچھے کام نہیں لیتا. اللہ اکبر اللہ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے. بے شک لیکن آج ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ ہر اہل سیٹ پر ایک نااہل آدمی بیٹھا، استغفر اللہ جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کہیں نظر نہیں آ رہا. استغفر اللہ دور دور بھی نہ وہ تقوی نظر آ رہا ہے، نہ وہ ڈر نظر آ رہا ہے، نہ وہ انسانیت نظر آ رہی ہے، نہ وہ لحاظ نظر آ رہا ہے، استغفر اللہ نہ وہ احساس نظر آ رہا ہے. استغفر اللہ یہ بھی ایک فارمولہ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. دین اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ کے دل میں لحاظ ہی نہیں ہے، آپ کے دل میں احساس ہی نہیں ہے، استغفر اللہ آپ کے دل میں فکر ہی نہیں ہے، استغفر اللہ تو آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں کا ہے. استغفر اللہ سب سے زیادہ احساس غور کر کے دیکھ لیں، غیر جانبدارانہ طریقے سے آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کریں اللہ اکبر تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو لحاظ آپ کی زندگی میں شامل ہے اللہ اکبر وہ کسی دوسرے میں نہیں. بے شک جو احساس آپ کے پاس موجود تھا یہ کسی دوسرے کے بے اندر موجود ہے. شک بے شک بے اور شک تیسری بات رہ جاتی ہے فضیلت کی، سبحان کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فضیلت دی ہوئی ہے اللہ اکبر آپ کو ان کی پہچان ہونی چاہیے. آپ حج کریں، ناگ رگڑ دیں، سارا جسم رگڑ دیں اور آتے ہوئے حجر اسود کو برا بھلا کہہ کے استغفر اللہ ایک پتھر ہے، اللہ نے اس کو فضیلت دے دی. ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی نے اس کو چوما. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے تجھے پیارے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ میرے دوستو جب تک یہ فضیلت کی باتیں، احساس کی باتیں، لحاظ کی باتیں، آج اس معاشرے میں دور دور بھی احساس نام کی کوئی چیز موجود نہیں، استغفر اللہ کہیں بھی لحاظ موجود نہیں، استغفر اللہ کہیں پر بھی فضیلت کی قدر ہی موجود نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ اصل بات تو یہ ہے کہ علم تو اپنی جگہ علم سیدھا بھی چلتا ہے، علم پٹھا بھی چل جاتا ہے. اللہ اکبر عقل سیدھی بھی چلتی ہے، عقل پٹھی بھی چل بے جاتی ہے. شک بے شک عمل سیدھا بھی چلتا ہے، عمل الٹا بھی چلتا ہے. یہ بے لگام گھوڑے ہیں. اور کبھی کبھی ان تینوں چیزوں پاورفل چیزیں ہیں یہ، لیکن ان چیزوں کے مل جانے سے سلمان رشدی بن جاتا ہے، استغفر اللہ تسلیمہ نسرین بن جاتی ہے. استغفر اللہ ان باتوں کا سمجھنا، ہمارے پاس وہ آنکھ ہونی چاہیے جس سے ہم خود اپنا تجزیہ کر سکیں کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں، ہمارا نبی سے تعلق کیا ہے، اس وقت اللہ ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے. سبحان اللہ ہمارے پاس اگر آنکھ ہی نہیں ہے، وہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ احساس ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے علم سے بھی گزر اور ایسے عمل سے بھی گزر. اللہ یہ قدرتی طور پر یہ چیزیں موجود ہیں. آپ ایسا کرو گے ایسا ہوگا، ایسا کرو گے ایسا ہوگا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عمل اور رد عمل پر پیدا کی. ہر چیز کا رد عمل آتا ہے. اگر ہم سوچ ہی نہیں سکتے اس بات کو کہ ہماری زندگی کا رد عمل کیا ہے، ہم کہاں کھڑے. 40 سال مصلی سنایا، رزلٹ بہت برا آ رہا ہے. استغفر اللہ تو ہم نے سوچا نہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا میں نے 40 سال مصلی سنایا اور رزلٹ بڑا خطرناک آیا، میں ہلاک ہو گیا ہوں، مرچے مارتے ہیں، میری بیوی مجھے مارتی ہے، سب میری بے عزتی کرتے ہیں، میرا ایک پلاٹ تھا وہ میرے سے چھن گیا، میرا مال تھا وہ مجھ سے چھن گیا. میں نے کہا حضرت جی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے اپنا پوزیٹیو ٹریک سنایا ہے، آپ مجھے اپنا نیگیٹو ٹریک بھی سنا دیں.
آپ نے مثبت کے ساتھ منفی کیا کیا ہے؟ یقینی بات ہے کہ آپ کا منفی جو ہے آپ کے مثبت سے زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے رزلٹ غلط آ رہا ہے، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ہر بات سچی، بے شک، اللہ کا ہر وعدہ سچا، بے شک، ہو ہی نہیں سکتا بے شک، کہ آپ نے جو بیجے ہوں اور گندم نکل آئے، اللہ اکبر، کبھی گندم بیجی اور جو نکل آئے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا احتساب جو ہے اللہ کے دربار میں ہم لوگوں کا ہے، جن کو اللہ نے ڈیوٹیاں دی ہیں، جن لوگوں کو منصب عطا کر دی ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ قدرت الہیہ جو باتیں میں کرتا ہوں، میں بڑا ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں بھئی، جہاں پر 25,000 کلمہ پڑھنے والے روز کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تو عرش اور فرش کو کھلا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ، بے شک، جہاں پر لوگ ایک دن میں 35 صلات و تسبیحیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ممکن نہیں ہے کہ ان کو کچھ نہ ملتا ہو۔ بے شک، ہاں، کوئی اللہ کا کوئی نظام ایسا تھوڑی ہے کسی کو کچھ ملے اور کسی کو کچھ نہ ملے، اللہ اکبر، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بے شک، ہاں، وہ مالک کل، پروردگار عالم، بے علم شک، کل، بے شک، علم محیط کا مالک بے ہے۔ شک، سبحان اللہ، خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ بے شک، یہ نام نہیں ہے، یہ اللہ کے کارخانے ہیں، بے شک، یہ اللہ کے کارخانے ہیں جس کا بندہ آتا ہی نہیں کر سکتا، ناقل کام کرتی ہے وہاں۔ اللہ اکبر، تو دوستو وہاں تو صحیح غلط نہیں ہوتا اور غلط کبھی صحیح نہیں ہوتا۔ بے شک، بے شک، پہچان سکتے ہیں ہم کہ یہ تعلق کیا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ تمام اسباب جو اللہ کے پاس ہیں، عالم دین ہے، اللہ کے بغیر تمام اسباب پر اس نے قبضہ کیا ہوا، بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مسبب الاسباب ہے وہ۔ بے شک، بے شک، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسباب کس قانون پر جاری ہوتے ہیں، یا قدرت پہ یا سنت پر۔ سبحان اللہ، اگر قدرت کسی نبی سے پر آپریٹ ہو جائے تو وہ معجزہ بن جاتی ہے، اور کسی اللہ والے پر آپریٹ ہو جائے تو وہ سنت بن جاتی ہے، رحمت بن جاتی ہے اللہ۔ تو دوستو ان چیزوں کو بھی بڑا غور و فکر کرنا ہے۔ یہ مسجد کیا ہے، کیا اوقات ہے بندے کی کہ کچھ کر جائے، آج تو بندے کی اوقات اتنی بھی نہیں کہ تیلا ہلا دے اپنی طاقت پر۔ 1976 میں 61 کی میری پیدائش ہے، مجھے نہیں پتا میں کون ہوں، کہاں جانا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ہر آدمی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 76 میں مجھے پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس سے پہلے میں سال ہر سال نبی کے عشق میں رویا کرتا۔ اللہ اکبر، تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو گدی ہے، آپ کر کے تو دیکھیں، پھٹا پڑتا ہی اس وقت ہے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی امپلیمنٹ کے لیے آپ نکلتے ہیں، اور آپ کو حکم دے دیا جائے کہ آپ کلمہ جاری کریں، تو نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد ہینڈز اپ کر کے، عیسیٰ روح اللہ نے ایک وقت آیا، کہا کہ اللہ یہ میرے بس کی بات نہیں، اگر یہ کلمہ چلا ہے تو نبی اور نبی کے غلاموں سے جگہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، جس کے ہاتھ پر 200 ارب کلمہ روز پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کھیل ہے، میں نہیں سمجھتا، میرا صرف ایک چہرہ ہی ہے، میں بتا دوں۔ اللہ اکبر، ہاں، یہ پیچھے تمام پاور جو ہے اسی عظیم ہستی کی ہے جو کل کائنات کے مالک ہیں، بے شک، جو کل شفاعت کے مالک ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، ہم لینا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ بھی، اور آج میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے، میں بتا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اصل رشتہ دار آ گئے میرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ میرے اصل رشتہ دار، میرا آپ ہی کے ساتھ سامنے آپ ہی سے سابقہ ہے، سبحان اللہ، اور میرے دل میں جو آپ لوگوں کی قدر ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں، جتنی میں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دن رات اپنی جوانیاں لگا کر، اپنا سب کچھ لگا کر، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، لوگوں کے پاس تو اللہ کے لیے وقت ہی نہیں۔ استغفر اللہ، میں کہتا ہوں وقت ہی نہیں لوگوں کے پاس نماز کے لیے، اللہ، استغفر اللہ کے لیے کوئی وقت موجود نہیں۔ استغفر اللہ، کون لوگ ہیں، کتنے قابل قدر ہیں، اگر آپ سچائی پہ چلیں پھر آپ جیسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے۔ مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفريقين من نور ومن نجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا سلام یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم پڑھو درود پڑھو مومنوں کرینے سے پڑھو درود پڑھو درود پڑھو مومنوں کرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم يا رسول مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب مولا کریم ہم سب علماء کی خواص کی عوام کی اس آستانے پہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بابا جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے اس مقصد کو تو نے پورا فرمایا ہے اور ہم سب کی دعا قبلہ بابا جانی سرکار کے والد محترم کے حق میں قبول و منظور فرما ان کے درجات میں بلندی نصیب فرما اس آستانے کو دن دگنا رات چوگنا برکت و ترقی عطا فرما اور اس آستانے کے اندر خیر و برکت کا نزول فرما مولا کریم جس طرح حضور قبلہ بابا جانی سرکار ہمارے ساتھ محبت فرماتے ہیں یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوتا ہے آمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان مولاي صل